تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا، کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا، ہر نبی نے پھیرا لگایا۔ اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے، اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں، ہفتے میں ایک دن۔ تو وہ پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے، اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں۔ تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے۔ اذ تصوروا المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا۔ کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے۔ تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے، یہ آئے کہاں سے؟ دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کبھی اندر نہیں آ سکتے، تو یہ کون ہے، آئے کہاں سے؟ دروازے کو دیکھیں تالا لگا ہوا ہے، دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے، تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا؟ تو ڈر گئے۔ تو کہنے لگے جی آپ ڈرے نہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ کہ کیا جھگڑا ہے؟ کیا جھگڑا ہے؟ ان هذا اخی له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، بھیڑیں، 99 بھیڑ ہے، اور میرے پاس ایک ہے۔ یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے، میری 100 پوری ہو جائے۔ تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے؟ اب یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو، نہیں؟ یہ تو لطیفہ سا بن گیا، داؤد علیہ السلام کے لیے لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 99 ہے، تیرے پاس ایک ہے، تو ایک مجھے دے دے، میری 100 ہو جائیں۔ تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے؟ تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ جیسے میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ داؤد تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، مصلی پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہاں مصلی پر بیٹھنا ہے، اس کے لیے رات ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ چل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ رات ہے، آ جاؤ۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ آجا آجا، رات بڑی مزے کی چیز ہے، تو اور میں تنہا۔ فاذا فرغت فانصب والى ربک فرغب۔ آ جاؤ۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رات تیری میری، دن میرے بندوں کے لیے۔ نہیں بیٹھ سکتا، تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے۔ آیت سجدہ ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں۔ سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ میں نے دروازے بند کر لیے، حالانکہ یہ میرے منصب کے خلاف تھا، اس پر اللہ سے معافی مانگی۔ تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت۔ اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے۔ نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ، کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ذمہ آواز لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کے پاس آ جا۔ دن میں کیا کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے۔ سبحا طویلا، دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے، سبح تیرنے کو کہتے۔ اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ، میں نے بتایا تھا پہلے دن، وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا، تیرنے والا۔
کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے، اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں، تو کہاں تیرنا ہے جی؟ سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں، زمزم کے کنویں کے سوا، تو تیرنا کہاں ہے؟ یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے، سبحاً طویلا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ شُغْلًا طَوِيلًا عَمَلًا عَظِيمًا جُحْدًا طَوِيلًا لیکن سبحاً طویلا۔ جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا۔ کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے گا۔ تیرنے والا پانی میں اتر گیا، اب یہ رک سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا۔ پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے، اب تیرنا ہے۔ کہاں تک؟ دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے، سبحاً طویلا، جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا۔ اے میرے نبی، تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، تیری چھٹی کوئی نہیں۔ سبحاً میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں، یہ موت تک کا کام ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہائے ہائے، جب یہ آیت اتری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب اٹھ جا، اٹھ جا، میرا پیغام سنا، تو لیٹا ہوا ہے۔ تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، میرے آرام کے دن چلے گئے، میرے سونے کے دن چلے گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا۔ تو اس وقت تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو پہلے آپ چپ کے بات فرما رہے تھے، پھر اللہ نے کہا کھل کے کہہ، تو پھر آپ نے کہا میں خدیجہ میں کس کو کہوں، میری کون سنے گا، من ادعو من یستجیب۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں۔ تو بھائیو، دعوت ہمارا سرمایہ ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے عمل بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی سنو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی عورت سے، بیوی سے یہ برائی ہو جائے، یہ گناہ ہو جائے، آخری درجے کا گناہ ہو جائے، تو اس کو کتنی اجازت ہے؟ اس سے بات نہ کرے، اور کیا ہے؟ اپنا بستر اس سے الگ کر لے، اور کیا ہے؟ اس کو تھپڑ مار سکتا ہے، پٹائی کر سکتا ہے، اس طرح کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کے ساتھ وہ حسن سلوک رکھے اور اس کو اس کا عیب یاد نہ دلائے۔ خود اللہ کے نبی کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گناہ کی تہمت لگ گئی۔ عبداللہ بن ابی منافق نے صفوان بن معطل کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کر دیا اور پورے مدینے میں ہوا چلا دی، اور 1 مہینہ وحی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی حیران پریشان کہ پتہ نہیں حقیقت حال کیا ہے، اور سارے مدینے میں اضطراب، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رو کے برا حال کہ کوئی اوپر سے وحی آئے تو پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور بات پھیل گئی۔ اس کے بیچ میں بات بتا دوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے نیک عورت پہ تہمت لگانے والا 100 سال کی بندگی کر کے بھی آئے گا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ تو عائشہ جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جن کے سینے پر سر رکھے اللہ کے نبی نے جان دی، جن کا گھر آپ کی آرام گاہ بنا، وہ کیسے عظیم ماں ہوں گی، ان پہ یہ تہمت لگی ہوئی ہے۔ آخر 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور کیا کہا، ان کنت قد قارفت فاستغفر اللہ، اے عائشہ اگر تجھ سے قصور واقعی ہو گیا ہے تو تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، کیا ظرف ہے، کیا اخلاق ہیں، اور کیا درس ہے۔ اور اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ انشاءاللہ ضرور تیرے بارے میں گواہی دے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 3 دن سے تو کھایا کچھ نہیں تھا اور رو رہی تھی، تو ایک دم آنسو خشک اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی اب ابو بکر صدیق سے کہنے لگی، ابا تو میری گواہی دے۔
تو وہ اللہ کے نبی کے روب میں چپ، بولے ہی نہیں۔ کہا اماں تو میری گواہی دے، وہ بھی اللہ کے نبی کے عبادت میں چپ، بولے ہی نہیں۔ تو عائشہ فرمانے لگی اگر سچ کہوں تو آپ لوگ مانو گے نہیں، اور جھوٹ کہوں تو اپنے آپ کو خود داغدار کروں۔ میرا کسی سے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں، میرا میرے رب سے گلہ ہے، میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں، اور وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ کہنے لگی مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا۔ میں نے کہا میں وہ کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تم نے جو کہنا ہے کہتے رہو، میں صبر کروں گی۔ اور یہ کہہ کر دوبارہ لیٹ گئیں تو ایک دم حضرت اللہ کے نبی پر وحی اترنا شروع ہوئی۔ تو جب آپ کا رنگ بدل جاتا تھا پتہ چل جاتا تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا وحی اتر رہی تو ایسے کانپنے لگے، رنگ ان کا بالکل پیلا زرد ہو گیا اور ایسے کانپنے لگے ایسے۔ میں صدیق کے صبر پہ قربان جاؤں، 1 مہینہ عائشہ جیسی بیٹی پہ تہمت لگی رہی، وہ لوگ پھیلا رہے، ایک جملہ نہیں کہا، ایک جملہ اللہ کے نبی سے اگر شکایت نہیں کی، ہاں صرف ایک لفظ بولے، ایک لفظ پورے مہینے میں، ایک لفظ بس اتنا کہا سبحان اللہ، یہ کام تو ہم نے جاہلیت میں نہ کیا، اسلام لانے کے بعد کہاں کر سکتے تھے، بس ایک جملہ، اور خاموش۔ ہم تو آگ لگا دیتے ہیں، کوئی ایک الزام لگائے ہم 100 لگا دیتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق ایسے ہو گئے، اس لیے ان کو تو خبر نہیں تھی کہ وہی کیا آ رہی، وہ قصہ کیا ہے۔ اور ام رومان آپ کی والدہ وہ بھی ایسے ہو رہی، پیلی زرد، لیکن حضرت عائشہ کہتی مجھے اطمینان تھا کہ اللہ کو پتہ ہے میں کیا ہوں، لیکن کہنے لگی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں اللہ قرآن ہی اتار دے گا، میں یہ سمجھ رہی تھی جبریل آئے گا اور آ کر کہے گا یہ غلط ہے، بس قصہ ختم ہو جائے، لیکن مجھے یہ نہیں خبر تھی کہ قیامت تک میرا نام قرآن میں زندہ ہو جائے گا۔ تو سورہ نور کی 14 آیات اللہ نے اتاری، اور علماء نے لکھا ہے پورے قرآن میں اللہ نے جیسے ان آیات میں غصے کا اظہار کیا ہے، پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی ایسا غصے کا اظہار اللہ نے نہیں کیا۔ فرعون قارون کے تذکرے پر اللہ ایسے غیظ و غضب میں نہیں ہے جتنا ان آیات میں اللہ نے غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم عذاب عليم سے لے کر آگے 14 آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ تو جب وہ وحی ختم ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو اطمینان سے تھی، تو اللہ کے نبی نے آنکھیں کھول کر ہنستے ہوئے کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ خود تیری گواہی دینے کے لیے آ گیا۔ علماء کہتے ہیں یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، بچے نے گواہی دی، اور اما عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ خود گواہی دینے آ گیا، اللہ گواہ بن گیا۔ تو ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو، اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو۔ تو اس وقت ان پر ایک جذب کی کیفیت تھی، وہ کہنے لگی میں ہرگز ان کا شکر ادا نہ کروں گی، میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن کے آیا ہے۔ اس قصے کے پیچھے زبان کی حفاظت کا بڑا سبق ہے، اگر اللہ چاہتے تو اسی وقت وہی اتار دیتے کہ یہ سب بکواس ہے۔ 1 مہینہ مؤخر کیا صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ زبان کی لگائی ہوئی آگ کہاں تک جاتی، اور زبان سے جو آگ بھڑکتی ہے اسے 7 سمندر اور 7 آسمان کی بارش میں نہیں بجھا سکتے، اور زبان سے جو گلشن مہکتے ہیں پوری دنیا کی خزائیں مل کر اس میں بہار کو نکال نہیں سکتے۔ تو عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے حقوق کا خیال کرو، ان کے حقوق کی رعایت کرو، ہر روپ میں یہ قابل احترام ہیں۔ پھر ایک اور بات جو خاص طور پر آپ نے ارشاد فرمائی اپنے غلاموں کے بارے میں، غلام کی جگہ آج ملازمین ہیں، کہ اپنے ملازمین کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، ان کے ساتھ فضول گوئی نہ کرو، انہیں ماں بہن کی گالی نہ دو۔ میں کہا کرتا ہوں کسی بیگم سے پورا ڈنر سیٹ ٹوٹ جائے تو اتنا کہتی او ہو ڈنر سیٹ ٹوٹ گیا، اور ملازمہ سے ایک پرچ ٹوٹ جائے پرچ تو ساری عزت پکڑا کے اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے، کہ غریب کی نہ کوئی عزت ہے، نہ غریب کی ماں ہے، نہ غریب کی بیٹی ہے، نہ غریب کی بہن ہے۔ میرا نبی
نبی نے تو کہا تھا قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا ہو تو غریبوں میں ڈھونڈنا۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا۔ اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو خالی اتنا کہتے ہو یار گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو نہ اس کی ماں بچتی ہے، نہ بہن بچتی ہے، نہ بیٹی بچتی۔ اپنے ہاتھوں سے نقصان ہو جائے تو کچھ تھوڑا سا افسوس کرتا ہے، نوکر کے ہاتھوں نقصان ہو جائے تو اگلے پچھلے اس کے قضیے برابر کر دیتے۔ تو آپ نے کہا میں تمہیں خاص طور پر وصیت کر رہا ہوں نوکروں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، نہیں تمہارا کام صحیح کرتے انہیں فارغ کر دو۔ فارغ کر دینا کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن ان کو گالی دینا، مارنا پیٹنا، بدتمیزی کرنا، میں وہاں بھی بتا رہا تھا ایک دن وہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی نہ تو اس کی ایک دن کی تنخواہ کاٹ لیتے، خود ہوٹل پہ جا کے 20,000 کا کھانا ایک وقت کا کھا لیتے، اور ایک دن نوکر کسی بیماری کی وجہ سے بھی نہ تو اس کی تنخواہ کاٹ لیتے، اس کو تو اس دن کا چولہا بجھ گیا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، بخیلوں کو پیسہ دیتا ہوں، بے وقوفوں کو حکومت دیتا ہوں، اور بارشوں کا نظام درہم برہم کر دیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا جب میں راضی ہوتا ہوں تو پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں، اور بارشوں کو بر وقت کر دیتا ہوں۔ تو غلاموں کے بارے میں آپ نے فرمایا، نوکروں کے بارے میں آپ نے فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اگر ان سے کوئی قصور ہو جائے جو تم معاف کرنا نہیں چاہتے ہو، ایسا قصور ہو جائے جو تم معاف کرنا نہیں چاہتے ہو تو انہیں فارغ کر دو۔ ماں بیٹی کو نہ اچھالو، ماں بیٹی کو نہ اچھالو، بے عزت نہ کرو۔ فارغ کر دینے میں کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن ان کو بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، خوار کرنا یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب کسی کو ماں بیٹی کی گالی دی جاتی۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اور اس کو اتنا زیادہ کیا حتی اکثر، اتنا دہرایا کہ صحابہ کہنے لگے لگتا ہے جیسے پڑوسی کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے۔ تو اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر مہینے میں ایک دن گوشت کھایا کرتے تھے، مہینے میں ایک دن۔ تو جس دن گوشت پکتا تھا تو ان کا ایک پڑوسی یہودی تھا، فرمایا کرتے تھے پہلے اس یہودی کو بھیجو کھانا پھر میں کھاؤں گا، پہلے اس یہودی کو بھجوایا کرتے تھے پھر خود کھایا کرتے تھے۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پڑوس میں رہتا کون ہے، سکھ میں ہے کہ دکھ میں ہے، خوشی میں ہے کہ رنج میں ہے۔ صرف مال کما لینا ایک بڑائی نہیں ہے، بڑے بڑے کاروبار بنا لینا کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ بڑے چھوٹے درجے کے کام۔ یہ کام تو چڑیا بھی کرتی ہے، بلبل بھی کرتی ہے، طوطا مینا بھی یہ کام کرتے ہیں۔ انسانیت کی معراج کو پا لینا، چھو لینا یہ عزت اور بڑائی ہے۔ تو بھائیو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنے۔ یہ جگہ مانگنے کی ہے اور توبہ قبول ہوتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے جب اللہ سے صلح ہو چکی ہو، اور سب سے زیادہ آسان اللہ ہی سے صلح ہے۔ کدھر ہم توبہ کر لیں ادھر اللہ ہم سے صلح کر لے گا۔ تو توبہ کی سارا مجمع نیت کرتا ہے تو سب کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، یہ عورتیں بھی کہیں کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب انشاءاللہ ہماری اللہ سے صلح ہوگی، اتنی ایک منٹ میں صلح ہوتی، ایک سیکنڈ میں صلح ہوتی، چونکہ اللہ اثر سے پاک ہے۔ اگر میری سہیل کی کوئی انبن ہو جائے تو معافی تلافی کر کے بھی دل پہ اثر رہے گا، چونکہ اثر دل اثر لیتا ہے، وہ اثر زائل ہوتے 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 وقت لگتا ہے، اور اللہ اثر سے پاک ہے۔ ادھر آپ کہتے ہو میری توبہ، کہتے جاؤ معاف کی، جاؤ معاف کی۔ تب درود شریف پڑھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے مانگو۔
اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أحد الصمد الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يا أحد الصمد الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من بعده إنه كان حليما غفورا. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في بحره. اجعل خير أعمالنا آخرة وخير أعمالنا خواتيما وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله الذي خلقنا ولم نك شيئا. اللهم أعنا على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وبارك لنا فيما رزقتنا ولك فضللنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وإليك رب فحببنا وإلى الناس فلا تقلنا. رب المستضعفين وأنت ربنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين أن تحل علينا غضبك أو تنزل بنا سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. لك العقبى عندنا خير ما استطعنا ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے دو جہان کے پالنے والے اللہ، اے زمین آسمان کے مالک اور خالق اللہ، اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، اے ہمارے جیسے حقیر فقیر ذلیل بندے بندیوں کے اللہ، میرے مالک میرے مولا میرے آقا میرے رب، تیرے بلاوے پر تیرے غلام تیری باندیاں تیرے نوکر تیری نوکرانیاں ننگے سر ننگے پاؤں یا اللہ چھوٹے چھوٹے خیموں میں اور تپتے ہوئے میدان میں آئے اور جمع ہوئے اور تیری رحمت کی آس میں اب ہاتھ اٹھائے ہیں، تجھ سے مانگنے کے لیے اٹھائے ہیں۔ تیرا وعدہ ہے کہ آج تم ریت کے ذروں کے برابر گناہ لاؤ گے تو میں معاف کروں گا۔ ہم تیرے دربار میں آئے ہوئے ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن تیری عزت کی قسم ریت کے ذروں جتنے نہیں ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں اور درختوں کے پتوں کے برابر نہیں ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں اور بارش کے قطروں کے برابر نہیں ہیں۔ تیرا وعدہ ہے کہ تم آ جاؤ میں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آج ہم سب آئے ہیں اور اس وقت سارا 25 30 40 لاکھ کا مجمع ہاتھ اٹھائے ہوئے تجھے پکار رہا ہے، تیرے سامنے فریادیں کر رہا ہے۔ یا اللہ تو بھی کہہ دے میں نے معاف کر دیا، تو بھی کہہ دے میں نے معاف کر دیا، تو بھی کہہ دے میں نے معاف کر دیا۔ یا اللہ ہم نے یا اللہ تو نے کھلایا اور ہم دلیر ہوئے، تو نے پہنایا اور ہم تیرے باغی ہوئے، تیرا سب کچھ لیا، تیرا ہی کھایا، تیرا ہی پہنا، تیرے دوے مال پر تکبر کیا، تیرے مال پر تجھے بھول گئے۔ میرے مولا تجھ سے دور ہو کر ہم بڑے
बड़े दुखी हुए, हमारी दुनिया भी उजड़ गई, हमारी आखिरत भी उजड़ गई, हमने तुझे खो के सब कुछ खो दिया है। आज हम तेरी मिन्नत करने आए हैं मेरे मौला, तू हमारी मिन्नत मान ले और हमारा बन जाए। या अल्लाह हम तेरा बनना चाहते हैं, लेकिन आज का जालिम माहौल हमें बनने नहीं देता। हमारे चारों तरफ कुफर की शक्लें, जिना की शक्लें, शराब की शक्लें, जुए की शक्लें, नाफरमानी की इतनी शक्लें हैं कि उन्होंने हमें तुमसे दूर कर दिया है। आज हम तेरे दरबार में झुकना चाहते हैं, तेरे बनना चाहते हैं। तेरी इज्जत की कसम, गुनाह करके कभी दिल खुश नहीं हुआ, हमेशा पशेमान हुए, हमेशा पछताए। ऐ करीम मौला, आज तू करम फरमा दे और अपनी रहमत के दर खोल दे, हमारे दिलों को गुनाहों से पाक कर दे, हमारी आंखों को गुनाहों से पाक कर दे, हमारे कानों को गुनाहों से पाक कर दे, हमारी ज़बानों को गुनाहों से पाक कर दे, हमारे बदनों को गुनाहों से पाक कर दे। ए मेरे रब, हमसे तो दुनिया की आग नहीं सही जाती, जहन्नम की आग भला बर्दाश्त कर सकेंगे, तू उसे रोज भड़काता है। हाय अल्लाह, हमसे ये पानी नहीं पिया जा रहा जो अभी अरफात में गर्म हो गया है बोतलों में। या अल्लाह, तो वो पानी हमें, हाय अल्लाह, ए मेरे रब, हमसे तो ये नहीं पिया जा रहा जो थोड़ा से ठंडक उसकी खत्म हुई है। या अल्लाह, वो खोलता जहन्नम का पानी वो पीने को मिल गया तो हमारा बनेगा क्या? या अल्लाह, हवा चल रही है लेकिन हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। या अल्लाह, जहन्नम की आग को कौन बर्दाश्त करेगा जिसे तू रोज भड़काता है, जिसे देखकर मिकाईल भी रोता है और इसराफील भी रोता है, और जिसे देखकर तेरे फरिश्ते रोते हैं जिन्होंने जहन्नम में नहीं जाना। या अल्लाह, हमारे लिए तो या अल्लाह नाफरमानी पे जहन्नम का तेरा कानून है। रहम फरमा अपने हबीब के सदके हमें जहन्नम से बचा ले, रहम फरमा अपने हबीब के सदके हमें जहन्नम से बचा ले, पुल सरात पर डोलने छोलने से बचा ले, पुल सरात पर डोलने से बचा ले, फिसलने से बचा ले। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, हशर का मैदान तू कायम करने वाला है और तेरी जन्नत भी आने वाली है और तेरी जहन्नम भी आने वाली है और तू खुद भी आने वाला है और तू सब अव्वलीन आखरीन को खड़ा करने वाला है। फिर तू फरमाएगा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरिमों को अलग कर दिया जाए। मेरे रब, तू ऐलान करेगा आज मुजरिमों को अलग कर दिया जाए। ए मेरे रब, तेरे बड़े बड़े नेक बंदे बंदियां मुंह के बल गिरेंगे और हमारे जैसे मुजरिमों का क्या हाल होगा? हमसे तो दुनिया की पुलिस की हथकड़ी का तस्वर आए तो हम कांप जाते हैं, तेरे फरिश्तों ने हथकड़ियां लगा दी तो हमारा क्या बनेगा? ये तेरा छोटा सा सूरज है, इसकी धूप हमें तड़पा देती है। मेरे रब, क़यामत के सूरज की धूप को कौन बर्दाश्त करेगा? ए मेरे रब, जब तू ये ऐलान करे, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरिमों को अलग कर दिया जाए। या अल्लाह, हमें हथकड़ियां ना लगाना मेरे मौला, तुझे तेरे हबीब के आंसुओं का वास्ता, हमारी झोली खाली है, हमारे पास कुछ नहीं है, तुझे तेरे नबी के आंसुओं का वास्ता, हमें हथकड़ी ना लगाना, हमें बेड़ियां ना पहनाना, हमें तोक ना डाल देना, हमारे घसीटे जाने का हुक्म न दे देना, हमें कोड़ों की मार न देना, हमें जहन्नम की मार न देना, हमें जहन्नम से बचा ले, हमें जहन्नम से बचा ले। हम तेरी जन्नत के काबिल नहीं हैं, हम बड़े गंदे गलीज लोग हैं। तेरा खाया तुझे ललकारा, तेरा पहना तुझे ललकारा, तेरी धरती पे अकड़ के चले, तेरी धरती को भर दिया गंदगी से, गलास्तों से, गुनाहों से। या अल्लाह, हम तेरी जन्नत के काबिल नहीं हैं, पर हमें जहन्नम से बचा ले मेरे मौला, हमें जहन्नम से बचा ले मेरे मौला, हमें जहन्नम से बचा ले मेरे मौला, हमें जहन्नम के लिबास से बचा, हमें जहन्नम के हथौड़ों से बचा, हमें जहन्नम के सांप बिच्छुओं से बचा, हमें कब्र की गर्मी से बचा, कब्र की हरारत से बचा, कब्र के अंधेरों से बचा, हमारा बन जा या अल्लाह, हमारा बन जा मेरे मालिक। महशर के मैदान में बहुत से लोगों को तेरा नबी अपने हाथों से पानी पिलाने वाला है, हमारा नाम भी उनमें लिख दे। तेरा क्या जाता है या अल्लाह, तेरा क्या जाता है या अल्लाह, तेरा क्या जाता है? तेरे लिए क्या मुश्किल है?
हमारे गुनाहों पे पर्दे डाल दे और अपने हबीब के हाथों हमें हौज कौसर का पानी नसीब फरमा दे। या अल्लाह, ए मेरे रब, बेशक 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 हम मुजरिम हैं, लेकिन या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम तुझे एक माना है, आज तक तेरी तौहीद को सीने से लगाया, आज तक तेरे गैर के आगे हाथ नहीं फैलाया, आज तक तेरे सिवा किसी को सजदा नहीं किया, खलवत जलवत में तुझे ही अपना मालिक समझा, तेरे हबीब को तेरा आखिरी नबी और रसूल समझा है, कुरान को तेरी किताब समझा है, फरिश्तों को हक जाना है, जन्नत जहन्नम को हक जाना है, तकदीर को हक जाना है, ईमान लाने में या अल्लाह जो तूने कहा हमने किया, लेकिन जब अमल का वक्त आया तो हम खोटे निकले, हम बह गए, फिसल गए, दुनिया के गंदे माल ने हमें भटका दिया, फिसला दिया। आज इस मैदान में हम तेरी मिन्नत करते हैं, तो खुद या अल्लाह तो खुद कह रहा है आओ मांगो, आज मैं माफ करने आया बैठा हूँ। ए मजलिस के फरिश्तों आमीन कहो, तू भी हम हमारा रब हमें मनवा के दो या अल्लाह, तेरे जो फरिश्ते मौजूद हैं हम उन्हें आज अपना सिफारिशी बनाते हैं, उनमें फरिश्तों तुम भी आमीन कहो, तुम भी आमीन कहो। और ऐ मेरे रब, हमारी आखिरत भी हमारी जरूरत है, लेकिन मेरे मौला दुनिया के बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है, हम तुझे अपना दुखड़ा सुनाते हैं। या अल्लाह, तूने इस उम्मत को अबू बकर दिया था, जो जिसने मेरे मौला कहा था आयन कुसुद्दीन अना हय्युन, दीन मिटे मेरी होते हुए हो नहीं सकता। मेरे मौला तूने हमें ऐसों के हवाले कर दिया जो आज खुद दीन को मिटाने में पेश हैं, गैरों से ज्यादा वो दीन को मिटाने वाले हैं। तूने हमें उम्र दिया था इस उम्मत को, जो कुत्ते के प्यासे मरने पर भी रोता था, मस्जिद में बैठे रो रहे थे, साहबा ने पूछा क्यों रो रहे हो, तो कहा था दजला के किनारे, फरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मरा तो उम्र पूछा जाएगा। तूने हमें किन के हवाले किया जो हमारी लाशों पर रक्स करते हैं, हमारी खोपड़ियों में शराबें पीते हैं, हमारे घर बुलडोज करके अपने शराब खाने तामीर करते हैं। हम तुझे या अल्लाह गिला नहीं दे सकते, को जिसको मोहब्बत है तूने उम्मत को किन के हवाले किया है, चोर डाकू जालिम कातिल सफाक लोग। मेरे रब, तू सारी उम्मत पर मुसल्लत हो गए, जिनके सीनों में दिल नहीं है, पत्थर है, जिनके कानों में डांट है, जिनकी आंखों पर पर्दे हैं। मेरे रब, जिन्होंने तेरे हबीब की उम्मत को ज़ेरो ज़बर करके रख दिया है, तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तेरा नबी तो बच्चे के रोने पे नमाज आती कर देता था, तेरे नबी का फरमान हमें पहुंचा है, आपने फरमाया मैं नमाज के दौरान बच्चे के रोने की आवाज सुनता हूं तो नमाज मुख्तसर कर देता हूं कि माँ बच्चे को नमाज के बाद उठा ले। आज वो नबी होता तो उस पर क्या गुजरती कि करोड़ों बच्चे रोजाना ज़बा होते हैं। या अल्लाह, उनकी लाशों को रत्ती की टोकरी की तरह फेंक दिया जाता है, बोरियों में लाशें बंद करके फेंकी जाती हैं। ऐ मेरे रब, तेरा नबी तो चोर के हाथ कटने पर रोने बैठ गया था, तेरा नबी तो चोर के हाथ कटने पर रोने बैठ गया था। तेरे महबूब की उम्मत के बूढ़ों की गर्दनें कट रही, बच्चे मासूम की गर्दनें कट रही। या अल्लाह, तो इन फिरौनों को कब पकड़ेगा? मिस्र के फिरौन ने 70,000 ज़बह किए थे, तेरी पकड़ आ गई थी। हमारे फिरौनों ने तो करोड़ों ज़बह कर दिए। मेरे मौला, इनको भी तो या हिदायत दे दे या पकड़ ले, या हिदायत दे दे या पकड़ ले, या हिदायत दे दे या पकड़ ले। या अल्लाह, हिदायत दे दे या पकड़ ले, इन्हें इबरत का निशान बना दे, इन्हें इबरत का निशान बना दे। आजा, तू आजा ना या अल्लाह, तुझे तेरी इज्जतों का वास्ता, तू आजा, तेरे आने से काम बनेगा, तू आजा मेरे मौला आजा। तू कह दे मैं आ रहा हूँ, तू कह दे मैं आ रहा, तू ला मकान ला ज़मान है, तुम्हारी शरक से ज्यादा करीब है, ये दीवाने कबूल है। आजा, तू आजा, हम दुखी हैं, हम लुटे हुए हैं, हम पिटे हुए हैं, और खास तौर पर हमारा मुल्क मेरे मौला, धरती में मस्जिदों में धमाके नहीं होते, नमाजियों के परखे नहीं उड़ते, मासूम बच्चा अब्बा की उंगली पकड़ के जा रहा है, अम्मा मैं नमाज पढ़ के आके रोटी खाऊंगा, वापस उसकी बोटी अभी नहीं आती, उसकी बोटी
ریڑھی لگا کے کھڑا ہے کہ شام کو بچوں کی تازہ روٹی لے کے جاؤں گا. شام کو اس کی ٹانگیں جاتی ہیں, ٹوٹے بازو جاتے ہیں, اس کا پورا دھڑ بھی واپس نہیں جاتا. کس جرم میں اس کے پکشے اڑ گئے. یہ غریب کا تو تھا, اس کے تو بچے روٹی کا انتظار کر رہے تھے, تازہ آٹے کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا ابا ایک سراٹا لائے گا, سارے مل کر کھائیں گے. اور ریڑھی سمیت وہ اڑ جاتا ہے, بوٹی بوٹی ہو جاتا ہے. میرے رب تو نے ہمیں کن درندوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. اے کریم آقا, پوری دنیا میں ایسی خون ریزی نہیں ہو رہی جیسے ہمارے ملک میں ہو رہی. پوری دنیا میں ایسے نکمے حکمران نہیں ہے جیسے ہمارے اوپر مسلط ہے. پوری دنیا میں ایسے بددیانت نہیں ہے جیسے ہماری افسر شاہی بددیانت ہے, جیسے ہمارا تاجر خیانت والا ہے, جیسے ہمارا غریب بددیانت ہے. پورا معاشرہ بددانتی اور خیانت کی لپیٹ میں آ چکا ہے. عورتوں میں بے پردگی, بے حیائی ہے, نوجوانوں میں آوارگی ہے. اے کریم مولا رحم فرما دے, 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 رحم کر دے, رحم کر دے, کر دے یا اللہ, کر دے یا اللہ, کر دے یا اللہ, کر دے نا. تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے, تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے, تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے. ہم تھک گئے میرے مولا. ہر آنے والا دن اس آس میں کہ اچھا ہوگا, وہ تو کالی رات بن جاتا ہے. رات تو پہلی ہماری کالی ہے, ہمارے دن بھی کالے ہو گئے. ہمارے ملک پہ رحم فرما دے, رحم فرما دے, رحم فرما دے. اپنے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل رحم فرما دے. طائف کے ٹوٹے ہوئے, طائف کے بکھرے ہوئے خون کے طفیل معاف کر دے. یہ قریب ہم سے طائف ہے, یہ قریب ہم سے طائف ہے. یہاں تیرا نبی خون و خون ہوا تھا اور ایسا شفیق تھا کہ جب تو نے فرشتہ بھیجا تھا کہ ان کو کچل دو تو تیرے محبوب نے عرض کیا تھا ان کی نسلیں ایمان لے آئیں, میں اس کا انتظار کروں گا. تجھے اپنے حبیب کی دعاؤں کا واسطہ ہم پر اور پورے ہمارے ملک پر رحم فرما دے, رحم فرما دے, رحم فرما دے, رحم فرما دے, رحم فرما دے. ہمیں ظالموں سے نجات دے دے, بددیانتوں سے نجات دے دے, خائن سے نجات دے دے, خیانت کرنے والوں سے نجات دے دے. یا اللہ, یا اللہ فرعونوں سے نجات دے دے. یا اللہ, یا اللہ ہمارے ملک میں رحمتیں 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 اتار دے. ہمارے دریاؤں کو زندہ کر دے, ہماری بجلیوں کو وافر کر دے, ہماری گیس کو وافر کر دے. ہمیں نیک حکمران عطا فرما, ہمیں دیانتدار افسر شاہی عطا فرما, ہمیں رحم دل سخی مالدار عطا فرما. ہماری عورتوں کو حیا عطا فرما, مردوں کو نوجوانوں کو خودداری اور غیرت عطا فرما. یا اللہ تو غریبوں کو استغنا عطا فرما, مالداروں کو سخاوت عطا فرما, چاروں صوبوں میں جوڑ پیدا فرما. یا اللہ تعصب کی فضا کو مٹا دے. بلوچستان میں مسلمان کو صرف قومیت کی بنیاد پہ ذبح کر رہا ہے. کراچی ہمارا خون کی منڈی بنا ہوا ہے, سرحد میں دھماکے ہی دھماکے ہیں. یا اللہ چاروں صوبوں میں ظلم و ستم ہے. یہ عرفات کا مجمع ہے اور یہ لاکھوں انسان ہیں اور یہ تیرے مہمان ہیں. یہ جیسے رو رہے ہیں, یہ ایسا رونا ماؤں کے آگے روئے تو مائیں پگھل کے رہ جائیں. تو ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. یہ رونا ہم ماؤں کے آگے روتے تو وہ پگھل جاتے, وہ پگھل جاتے. تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے. ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا, تو ہم مان جانا یا اللہ, تو ہم مان جانا یا اللہ, ہم مان جا یا اللہ, مان جا یا اللہ, مان جا یا اللہ, مان جا یا اللہ, مان جا یا اللہ. ظالموں کی آخر کر دے, ظالموں کی شام کر دے, ظالموں کی شام کر دے, فرعونوں کی شام کر دے, قارونوں کی شام کر دے, بددیانتوں کی شام کر دے. کر دے نا یا اللہ, کر دے نا. نہیں کرنا کر دے, نہیں کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ, کر دے یا اللہ, کر دے, کر دے. تجھے تیری رحمتوں کا صدقہ. ارے فرشتوں تم بھی رو ہمارے ساتھ, تم بھی آنسو بہاؤ ہمارے ساتھ. آج امت محمد پہ بڑا سخت وقت آیا ہے, بڑا کڑا وقت آیا ہے.
مار پٹ کھا کے تیرے در پر آئے ہیں۔ بچہ مار پٹ کھا کے اپنے ابا کی طرف دوڑتا ہے، مار کھا کے ابا کی طرف دوڑتا ہے، ابا مجھے فلاں نے مارا ہے میرے ساتھ چل۔ ہم بھی میں اللہ پٹ پٹا کے تیرے پاس آئے ہیں کہ ہمارے ساتھ چل، ہمارے ساتھ آ، ہمارے ساتھ آ جا، آ جا، آ جا یا اللہ، ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں دے دے، ہمیں اپنی رحمت کی گود میں چھپا لے۔ ہمیں ساری پوری دنیا ہمیں تباہ کرنا چاہتی ہے یا اللہ، اپنوں نے بھی بیچ دیا، ہم منڈی کے مال کی طرف فروخت ہو چکے ہیں، ہم جنس یا اللہ، ہم یا اللہ، ہم جانوروں کی منڈی میں جیسے جانوروں کی بولیاں لگتی ہیں ہماری بولیاں لگ چکی ہیں یا اللہ، جنس کی منڈی میں جیسے جنس کے بھاؤ طے ہوتے ہیں تیرے محبوب کی امت کے بھاؤ طے کیے جا رہے ہیں۔ آج کا باطل ہمیں کہتا ہے تمہارا اللہ کدھر ہے، اسے بلاؤ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ۔ آج کا باطل کہتا ہے بلاؤ اپنے رب کو، کدھر ہے، تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتا، ہم آج تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں، ہم تجھے لے کے جائیں گے، آج تجھے لے کے جائیں گے، ہم آج تجھے لے کے جائیں گے، ہم آج تجھے لے کے جائیں گے، ہم کمینوں کی ضد مان لے یا اللہ، مان لے یا اللہ، مان لے یا اللہ، آ جانا، تیرا کچھ چلا جائے گا، تیرا کوئی بگڑ جائے گا۔ او میرے رب، او ہم سب کے رب، اس سارے مجمع میں کسی کا آنسو تجھے پسند آیا ہو تو نظر کرم فرما دے۔ اتنے جو لوگوں نے آنسو بہائے کوئی تو پسند کر، اس قابل تو نہیں ہے تو ٹھکرا دے، تیرا عدل انصاف ہے، پر عدل نہ فرما، رحم فرما۔ کسی عورت کا آنسو، کسی مرد کا آنسو تجھے پسند آیا ہو تو اپنے فضل و احسان سے ہمیں سب کو معاف فرما دے، اور اس عرفات کی حاضری کو قبول فرما لے، اور سارے حاجیوں کا، مردوں عورتوں کا حج قبول فرما لے، اور اس حج کو پورے عالم کی ہدایت کے لیے فیصلہ کن فرما دے۔ پوری دنیا کے اہل باطل کو ایمان کی دولت دے دے، یہودی، ہندو، سکھ، عیسائی، دہری، سب کو ایمان کی دولت دے دے، جن کے مقدر میں نہیں اور فرعون صفت ہیں اب ان کی پکڑ فرما لے، اور ان کی پکڑ فرما لے، اور دھرتی کو آباد کر دے، اور اپنے حبیب کی امت کو سرسبز و شاداب کر دے۔ میرے مولا ان آنکھوں نے تیرے دین کو مٹتے دیکھا، تیرے دین کو لٹتے دیکھا، تیرے دین پہ چلنے والوں کو ذلیل و خوار ہوتے دیکھا۔ میرے مولا بڑی تمنا ہے، خزاں دیکھی ہے بہار بھی دکھا دے، خزاں دیکھی ہے بہار بھی دکھا دے، 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 دکھا دے یا اللہ، دکھا دے یا اللہ، دکھا دے یا اللہ، یا اللہ تو کر دینا فیصلے ہدایت کے، رحمت کے، اس سارے ہمارے قافلے کے مرد عورتوں کو قبول فرما لے، اس قافلے کے لانے والوں کو قبول فرما لے، اس میں خدمت کرنے والے مردوں عورتوں کو قبول فرما لے۔ کسی ایک کا بھی تجھے پسند آیا ہو حج تو اس کی طفیل ہم سب کا حج قبول فرما لے، ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، ہماری پچھلی کوتاہیاں معاف فرما دے، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، صحت کاملہ عطا فرما دے، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا دے، جن کی اولادیں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما دے، جن کو اولاد بھی ہے نیک و صالح بنا دے، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کو صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملا دے، جو ایمان پہ دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو تو نے یہ کلمہ ہمیں ماں کی گود میں دیا تھا، کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ یہ کلمہ ہم سے واپس لے لیا جائے، ہمیں قبر کی گود میں جاتے ہوئے اس کلمے پر خلقت کو گواہ بنانے کی توفیق عطا فرما، خلقت کو گواہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ زبان تیرے قابو میں ہے، تیرے امر کے بغیر چل نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے، کوئی ایسی خطا نہ کر بیٹھے کہ یہ بول واپس لے لیا جائے۔ تو نے اپنے فضل سے ماں کی گود سے ہمیں یہ کلمہ دیا، ہماری ماں نے ہمیں سکھایا، جب قبر کی گود میں جانے کا وقت آئے تو یہ کلمہ ہی ہمارا ساتھی ہو، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، اسی پر ہمیں اٹھایا جائے، اسی پر ہمارا حشر ہو، اور عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما، عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ جب ساری کائنات اس کی ہے کہ اس کے آگے جھک جاؤ تو کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ اس کے آگے جھکنے کا راستہ کیا ہے؟ محمدی بن جاؤ، پنجابی نہ نظر آؤ، پٹھان نہ نظر آؤ، بلوچ نہ نظر آؤ، بروہی نہ نظر آؤ، سندھی، گلگتی، بلتستانی نظر نہ آؤ، فرقہ واریت کے روپ میں نظر نہ آؤ، محمدی بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کا قصہ محمد الرسول اللہ،
جب آپ معراج پہ گئے آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردہ زندہ، تو فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے محبوب میں نے تمہیں وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دی۔ کہا کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے اعلیٰ چیز تھی، سب سے اعلیٰ چیز، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو کلیم بنایا، تمہیں حبیب بنایا۔ ایک ہی جملے میں کلیم، حبیب، خلیل کا فرق نظر آ جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم بنایا اور نے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ تو کھول، مانگا اللہ نے کھول دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری، یا اللہ میرا کام آسان کر دے، اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، میں نے تیرے کام کو آسان کر دیا۔ آیت کی مراد اور مفہوم ترجمہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، ان کا یا اللہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یا اللہ میرے بعد میرا نام بلند رہے، اونچا رہے۔ اللہ نے سب چیزیں قبول کی، لیکن اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، وہ دوڑ کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ بھاگ کے کیوں آئے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا بھاگ کے آؤ۔ کہ یا اللہ عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہوتا ہے، میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے۔ ساری مخلوق سے کہا مجھے راضی کرو، موسیٰ کہہ رہے ہیں تو راضی ہو جائے، اور جو رب ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ رب کائنات اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، وہ دوڑ کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ بھاگ کے کیوں آئے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا بھاگ کے آؤ۔ کہ یا اللہ عجلت الیک رب لترضیٰ، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہوتا ہے، میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے۔ ساری مخلوق سے کہا مجھے راضی کرو، موسیٰ کہہ رہے ہیں تو راضی ہو جائے، اور جو رب ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ رب کائنات اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے۔ سارا قرآن میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے، لیکن یہ آیت سب سے اعلی شان ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تمہیں وہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ ساری کائنات سے کہتا مجھے راضی کرو، اور خود کہتا آپ کو میں نے راضی کرنا، میں نے آپ کو راضی کرنا۔ خود بنانے والا بنی ہوئی چیز سے پیار کر رہا ہے کہ تو میرا حبیب ہے۔ ایک ہوتا ہے خلیل، ایک ہوتا ہے کلیم، ایک ہوتا ہے حبیب۔ حبیب وہ اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا کوئی نہ ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ تو اللہ میرے نبی، آپ کے نبی اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، کلیم بھی ہیں۔ عرش پہ جا کر کلام کیا ہے تو کلیم بن گئے، اور حبیب کا پہلا درجہ خلیل ہے، پہلے آدمی خلیل بنتا ہے پھر حبیب بنتا ہے، تو آپ خلت کو پار کرتے کرتے حبیب تک پہنچے۔ پھر حبیب وہ ہے جس کی محبت کا کوئی کنارہ نہ ہو، نہ سرا پہلے نظر آئے نہ سرا بعد میں نظر آئے، ان کو خلیل بنایا، حبیب بنایا، کلیم بنایا، اور اعلان فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے نبی ان کو بتا دو مجھے تیرے رب کی قسم، تیرے پیچھے چلیں گے تو کامیاب ہیں، تیرے پیچھے نہ چلے تو ناکام۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی تلاش کرو۔ واحد نبی ہے جن کی ہر ادا محفوظ ہے، ڈھونڈو ڈھونڈو، محمدی روپ اپناؤ۔ تم لوگ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے ہو؟ ارے ہوتے نہیں ہوتے؟
اور سندھ میں تو کتابیں سامنے رکھ کے لکھ رہے ہوتے، یہاں ذرا بوٹیاں تیار کر کے لے جاتے۔ تو نقل مار کے تم انجینئرنگ پاس کر لیتے ہو، تم اپنے نبی کی نقل اتارنا شروع کرو، آخرت پاس ہو جائے گی۔ نقل کرو، نقل۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے ہوئے تو جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہ تو میرے دشمن بن کے آئے تھے، ان کو کلمہ کیسے مل گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے روپ میں آئے تھے، تیری جھلک نظر آئی، مجھے پیارے لگے، میں نے ایمان دے دیا۔ کسی نہ کسی روپ میں تو انسان نظر آتا ہے، کسی نہ کسی جانور تو ہے نہیں، جانور کا بھی ایک روپ ہے، اسی روپ میں وہ خوبصورت لگتا ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بنایا ہوا روپ ہے، حسین ترین، اعلیٰ ترین۔ جتنی بھی میں الفاظ لاؤں وہ چھوٹے ہیں، اکمل، اشرف، انور، ادعج، اعلم، اعز، اکرم، احسن، اجمل، جتنے بھی لفظ لاؤں چھوٹے ہیں، اور آپ کی ہستی ان الفاظ کی تعبیرات سے اوپر نظر آتی۔ جس سے اللہ نے انتخاب کر کے چنو وہ کیسا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے قبیلوں کو چھانٹ کے عربوں کو الگ کیا، سارے عرب کو چھانٹ کے مضر کو الگ کیا، سارے مضر کو چھانٹ کے قریش کو الگ کیا، سارے قریش کو چھانٹ کے ہاشم کو الگ کیا، سارے ہاشم کی چھانٹی کر کے میرا انتخاب کیا۔ میں کائنات کا افضل ترین انسان ہوں، نسب کے لحاظ سے بھی، صفات کے لحاظ سے۔ تو اپنے نبی کی نقل اتار لو، انشاءاللہ آگے پاس کرنے والا دنیا کا وہ نہیں ہے ٹیسٹ لینے والا، وہ تو ویسے ہی بڑا کریم ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح معافی ہو ہی جائے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا خوشی؟ ایک آدمی کی میدان محشر میں ایک نیکی کم پڑ جائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک لیا میں پاس کرتا ہوں، 50-50 برابر ہوں گے، 50 گنا 50 نیکیاں، مثال دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 51 کر دے جنت، تو اس نے تو وہ جائے گا، چلو ایک تو مل ہی جائے گی، سارے ہی انکار کر دیں، ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے سب منکر، کہے گا ہائے مر گیا۔ تو ایک آدمی پوچھے گا کیا ہوا، واویلا کیوں کر رہے ہو؟ کہ ایک نیکی سے آج جہنم میں جا رہا۔ تو وہ کہے گا نہیں جائے گا تو جہنم میں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ میرے پاس ایک ہے تو لے لے، میرے پاس ہو یا نہ ہو میرے لیے تو سزا ہی ہے، چل جا تیرا کام بنتا ہے۔ کیا وہ الٹی چھلانگیں لگاتا آئے گا، یا اللہ میرا کام بن گیا، مجھے نیکی مل گئی۔ کہ کس نے دی؟ تو ایک آدمی کہ اسے بلاؤ، وہ بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس کو دیتا ہے؟ کہا جی دیتا ہوں۔ کہ کیوں دیتے ہو؟ کہ یا اللہ میرے پاس ایک ہے، باقی گناہ ہی گناہ ہیں، تو میرے لیے تو یہ بیکار ہے، ہو نہ ہو میرے لیے تو سزا کا فیصلہ ہے، اس لیے میں نے کہا تیرے بندے کا بھلا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج کے دن مجھ سے بھی بڑے سخی بننا چاہتے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل اس سخاوت پر تو بھی جنت میں جا، یہ بھی جنت میں جا۔ جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے وہی پیپر میں لکھو گے تو پاس ہوگے نا۔ کتاب مشرق کی سنائے تم مغرب کی لکھو تو پاس تو نہیں ہو سکتے۔